اور وسوسہ دل میں خیال پیدا کرنا. اور خناس کا معنی چھپ جانے والا ظاہر ہونے کے بعد. یعنی خناس خنس سے ہے، اس میں ظاہر ہونا اور چھپ جانا، یہ دونوں معنی. ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانا ہے. کسی نے فلا اقسم بالخنس، یہ ستاروں کی قسم گئی. ستارے ظاہر ہوتے ہیں رات کو اور دن کو چھپ جاتے ہیں. اس طرح خناس، شیطان خناس ہے، ظاہر ہوتا ہے اور چھپ جاتا ہے. ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ وسوسے پیدا کرنے کے لیے، بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لیکن بندے اگر طاقتور ہوں، قوی ہوں اور قوت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور شیطان کے اشاروں کو ٹکرانے والے ہوں، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے ہوں، تو پھر یہ خناس ظاہر ہو کر چھپ جاتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پیچھے دور ہوتا ہے. جیسے حدیث میں ہے اذان کی آواز سن کے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچ رہی. اذان ختم ہوئی پھر آ جاتا ہے، یہ ظہور اس کا دوبارہ. تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، تکبیر ختم ہوئی پھر آ جاتا ہے اور بندوں کی نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ شیطان کا ظہور اور اس کا تاخر، اس کا خفا، اس کا چھپ جانا خناس. خناس کا ایک معنی سکڑ جانے والا، اور یہ سکڑنا بھی ہماری قوت سے ہوگا. اللہ کا کثرت سے اگر ذکر ہو تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سکڑ جاتا ہے، اس کی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے، اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، وسوسے کرنے کے قابل نہیں رہتا. ان عبد المؤمن یمضی شیطانہ کما یمضی احدکم بعیرہ فی السفر. بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے ایک مسافر جو طویل سفر کرتا ہے اپنی سواری کو تھکا دیتا ہے. اونٹ پر جا رہا ہے، گھوڑے پر جا رہا ہے، آرام نہیں کر رہا. گھوڑا کب تک چلے گا؟ آخر چل چل کے تھک ہار کے ماندہ ہو کر گر جائے گا. یہ بات شیطان کی بھی ہے. شیطان جو تمہارے ساتھ ہے، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، تمہارا ذکر سن سن کے وہ ماندہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور ذکر کا ہر کلمہ اس کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں ہر کلمہ اس کا ذکر کا. سبحان اللہ کہو گے شیطان کو کوڑا مار دیا آپ نے، الحمدللہ کہو گے کوڑا مار دیا، لا الہ الا اللہ کہو گے کوڑا مار دیا، اللہ اکبر کوڑا مار دیا. بلکہ سفیان ثوری کا قول ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر کو توڑنے والا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. کثرت سے ذکر کرو، ہر ذکر شیطان پر کوڑے کی طرح برسے گا. کتنے کوڑے کھائے گا، آخر کوڑے کھا کھا کر ماندہ ہو کر گر جائے. یہ خناس سکڑ جانا، اس کا ماندہ اور کمزور ہو جانا، اور بندے کی ذکر کی قوت سے بھاگ جانا، چھپ جانا اور بندے سے دور ہو جانا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. یہ وہ وسواس اور خناس ہے. وسواس بعض علماء کہتے ہیں یہ مصدر ہے اور بعض کہتے ہیں صفت کا صیغہ ہے. وسواس اگر صیغہ صفت ہو تو موسوس کے معنی ہے اسم فاعل کے موسوس، اور اگر مصدر ہو تو اس کا مضاف معذوف ہے ذو الوسواس. من شر ذی الوسواس الخناس، من شر ذی الوسواس الخناس اگر یہ مصدر ہو. لیکن اس کا صیغہ صفت ہونا زیادہ راجح ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے پیدا کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں. الذی یوسوس، جو وسوسے پیدا کرتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے. جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں، اور یہ سب باقاعدہ وسوسے پیدا کرنے کا عمل کرتے ہیں، بندوں کو گمراہ کرنے کا عمل کرتے ہیں.